بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ اللہ نے ان کو پیغمبری دی اور فرمایا کہ بنی اسرائیل کو اس تیا سے نکال کر ملک شام جباروں کو قبضے میں لا کر تم سب مصر میں جا رہو۔ تب یوشع علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق قوم بنی اسرائیل کو لے کر شام میں گئے۔ بعض مردودوں کو تلوار سے ہلاک کیا اور بعض کو رونق اسلام دی۔ پس وہاں سے فتح یاب ہو کر شہر ایلیا میں جا کر اکثر مردودوں کو قتل کر کے اس شہر پر قابض ہو کر پھر بلقا میں آئے۔ یہ ایک بہت بڑا شہر تھا اور اس کے بادشاہ کا نام بالق تھا۔ اس کا لشکر اور رعایا بہت زیادہ تھی۔ حضرت یوشع علیہ السلام کو دیکھ کر خود بادشاہ بہت بڑا لشکر لے کر مقابلے کو آیا۔ شجاعت دکھائی مگر کامیاب نہ ہوا اور یوشع علیہ السلام نے ان سب مردودوں کا محاصرہ کیا۔ آخر کافروں نے شکست پائی۔ بلعم بن باعور کے پاس جا کر اجازت چاہی اور کہا کہ آپ مقبول خدا ہیں، ہمارے لیے دعا کریں کہ دشمنوں پر فتح پائیں۔ اس نے کہا کہ یوشع علیہ السلام پیغمبر ہیں اور ہم کو کیا طاقت کہ ہم ان پر بد دعا کریں۔ تم سب دین موسیٰ کا قبول کرو اور ایمان لاؤ، وہ ایک سچا نبی تھا۔ پس ان مردودوں نے کہا کہ ہم ہرگز موسیٰ کا دین اختیار نہ کریں گے۔ اگر تم ہمارے حال پر دعا نہ کرو گے تو ہم تم کو سزا دیں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بلعم بن باعور اس بات کو سن کے دل میں کچھ خوف لایا مگر دعا نہ کی۔ پس اس کی عورت کو اس بادشاہ نے بہت روپیہ دے کر راضی کیا تو وہ بھٹکی ہوئی اور گمراہ تھی۔ روپے کے لالچ سے اپنے شوہر سے سفارش کی کہ تم دعا کرو ہماری خاطر بادشاہ کے لیے۔ پس بلعم بن باعور نے اپنی عورت کی خاطر اور اس بادشاہ کے خوف سے اور خدا کے ڈر سے آ کر بہانہ کیا اور ان کو کہا کہ تم اچھی اور خوبصورت عورت 14 برس کی لا کے ان کو یوشع علیہ السلام کے لشکرگاہ میں بھیج دو۔ غالب ہے کہ وہ سب ان کو دیکھ کر زنا کے مرتکب ہوں گے، تب اس طرح سے وہ شکست پائیں گے اور تم فتح پاؤ گے۔ تب وہ بادشاہ جو گمراہ اور فاسق تھا اس نے ویسی ہی فاجرہ عورتیں منگوا کر یوشع علیہ السلام کے لشکروں میں بھیج دیں، پر خدا کے فضل سے وہ سب نیک کردار لوگ اس برے کام سے بچے رہے۔ پس بلعم کی عورت آ کر اس سے کہنے لگی کہ اگر تم بد دعا نہ کرو گے تو مجھے طلاق دے دو۔ تب ناچار ہو کر بلعم نے چاہا کہ حجرے میں جا کر بد دعا کرے۔ اس وقت 2 شیر حجرے میں سے نکل آئے اور اس پر حملہ کیا۔ تب اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے بیوی اس بات کو جانے دے، مجھے شرم آتی ہے کہ خدا کو کیا جواب دوں گا۔ پیغمبر کا عمل ہونا اس شہر میں بہتر ہے۔ پھر اس کی عورت اس سے بولی کہ جب تک تم ان کے لیے بد دعا نہ کرو گے تب تک میں تم سے نہ بولوں گی۔ پھر چاہا کہ خلوت میں جا کر دعا مانگے، مگر 2 سانپ اچانک سے اس کو کاٹنے کو آئے۔ پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو خدا سے ڈر، میں نبی پر کیسے بد دعا کر سکتا ہوں۔ پھر عورت اس کی بولی کہ تم بہانہ بنا رہے ہو، اگر تم میری بات نہیں سنتے تو مجھے طلاق دے دو۔ پس بلعم گھر سے نکل کر ایک گدھے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف نکل گیا۔ جب تھوڑا دور گیا گدھا رستے میں کھڑا ہو گیا، اس کو مارا بھی لیکن اس نے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ خدا کے حکم سے گدھے نے اس سے یہ بات کہی کہ اے بلعم یہاں سے پھرو، گھر کی طرف چلو اور بد دعا مت کرو، اس سے باز آؤ، گناہ گار ہوگے اور آگ میں جاؤ گے۔ پس گدھے سے یہ بات سن کے وہ ڈرا اور راستے سے پھرا۔
اتنے میں ابلیس آدمی کی صورت بن کر راستے میں اس سے بولا، اے بلم تو کیوں نیک راستے سے پھرتا ہے؟ وہ بولا، یہ گدھا مجھ کو منع کرتا ہے کہ اس کام سے باز آؤ، اور میں بھی یہ جانتا ہوں کہ یہ کام برا ہے۔ شیطان نے اس سے کہا کہ تم کو جس نے اس راستے سے پھرایا وہ شیطان تھا، کیونکہ گدھے نے بھی کسی سے بات کی ہے۔ ثواب یہ ہے کہ تو دعا کر بالغ کے حق پر کہ اور وہ سب دور ہوں اور تم ہی اس شہر میں سب قوم بالغ پر سرداری کرو گے۔ خدا کی طرف ان کو بلاؤ، تم کو مانیں گے اور تابع دار ہوں گے، تم ان کے پیغمبر ہوگے اور نیک عورت تیرے ہاتھ لگے گی۔ بلم ابن باور نے ان باتوں کو سن کر پہاڑ کی طرف جانے کا ارادہ کیا جہاں اس کا چلہ تھا، اور دعا کی۔ اس دن کی دعا سے بنی اسرائیل نے شکست پائی۔ یوشع علیہ السلام نے گھوڑے سے اتر کر سر زمین پر رکھ کر درگاہ الہی میں دعا کی، یا رب، ہم شہر کے در پر آج 6 مہینے سے پڑے ہیں، اس امید میں کہ ان جباروں کا ملک فتح کر کے تیرا حکم بجا لائیں اور شکر کریں، اور جو کچھ مال و متاع ان کا پائیں سب آگ میں جلا دیں، اور آج کی لڑائی جو جیتا وہ بغیر تیری مدد کے نہیں، اور ہم نے جو شکست پائی ہے وہ بھی تیرے حکم کے بغیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے یوشع علیہ السلام، اس قوم میں ہمارا ایک بندہ مقبول ہے، وہ اس میں اعظم پڑھتا ہے، اس کو میں نے بزرگی دی ہے، وہ اس نے پڑھ کر دعا کی اور میں نے قبول کیا، تب تم نے شکست پائی۔ یوشع علیہ السلام نے سر زمین پر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس کا مرتبہ اور بزرگی چھین لے، تب ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم ان سے چھین لیا۔ تب آپ نے سر سجدے سے اٹھایا اور بنی اسرائیل کو اس سے خبر دی۔ تب یوشع علیہ السلام نے ایک ہی حملے سے بنی اسرائیل کے ساتھ ہو کر ان کا محاصرہ کیا۔ اس کے بعد بلعم بن باور کو کبھی دعا کی اجابت نہ ہوئی۔ دوسرے روز جمعہ تھا۔ یوشع علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے مل کر ان جباروں کے ساتھ لڑائی شروع کی۔ خدا کے حکم سے زمین لرزے میں آئی اور حصار ٹوٹ پڑا، چاروں طرف غازیوں کی تلواریں چلنے لگیں۔ لڑتے لڑتے جب شام قریب ہوئی، یوشع علیہ السلام کے دل میں خوف آیا اور اندیشہ کرنے لگے کہ توریت میں ہفتے کے دن سوائے عبادت کے لڑائی کرنا اور دنیا کا کام کرنا منع ہے۔ دل میں سوچا کہ اگر آج کے دن فتح نہ ہوگی تو کل قوم جباروں کی آ کر ایک ہی حملے سے ہم کو نکال دے گی۔ پس آسمان کی طرف منہ کر کے دعا مانگی کہ اے پروردگار، اس وقت تو سورج کو اپنی قدرت سے حرکت دے کر اور 2 گھڑی دن زیادہ کر۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور 2 گھڑی دن بڑھا دیا اور سورج ٹھہر گیا۔ اس 2 گھڑی کے عرصے میں ہفتے کی شام ہوتے ہوتے بنی اسرائیل فتح یاب ہو کر سجدہ شکر بجا لائے اور وہ مردود شکست یاب ہوئے، اور توریت میں مال غنیمت حلال نہ تھا۔ انہوں نے جو مال پایا سب آگ میں ڈال دیا اور سب کچھ جلا دیا۔ بلعم بن باور نے آ کے یوشع علیہ السلام کو عزت و تکریم سے سلام کیا۔ آپ نے فرمایا، اے بلعم، تمہارے واسطے میں نے بد دعا کی تھی، تب تمہارا مرتبہ اور بزرگی اللہ نے تم سے چھین لی۔ اب میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ 3 حاجتیں تمہاری اللہ کے پاس بحال رہیں۔ پس بلعم نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے بدبخت، تجھ کو میں نے کہا تھا کہ پیغمبروں پر بد دعا نہیں چلتی۔ میں نے گناہ کیا اور میری بزرگی اور کرامت اللہ نے لے لی۔ وہ بولی کہ تم نے 300 برس فقیری کمائی اور مقبولیت حاصل کی اور تمہارے پاس کچھ باقی نہ رہا۔ وہ بولا کہ 3 حاجت کی دعا باقی رہی۔ وہ بولی، اس وقت میرے لیے ایک دعا کرو کہ اللہ مجھے حسن اور جمال عطا کرے۔ بلعم نے کہا کہ اللہ نے تجھے حسن اور جمال پہلے ہی عطا کیا ہے، مگر وہ نہ مانی۔ آخر بلعم نے ناچار ہو کر اس کے لیے دعا کی۔ اس وقت اس کی صورت سے تمام گھر اجالا ہو گیا اور خدا کے غضب سے بلعم کی صورت تبدیل ہو گئی اور چہرے پر سیاہی آئی۔ تب اس کی عورت تنہائی میں ہر روز ایک جوان منگوا کر عیش کرتی۔ ایک دن اس نے دیکھا
کہ بیگانے مرد سے عیش کرتی ہے، تب طیش میں آ کر اپنی بیوی کو بددعا دی، تب اس عورت کی شکل سیاہ کتیا کی ہو گئی اور تمام بچے اپنی ماں کی محبت سے رونے لگے۔ پھر بلعم نے اللہ سے دعا کی کہ اس کی بیوی کی صورت پہلے جیسی ہو جائے، پھر خدا کی قدرت سے جو صورت اس کی پہلے تھی ویسی ہی ہو گئی۔ بلعم بن باعور بڑا درویش تھا، مگر اللہ کی ایک نافرمانی اور نفس امارہ کی پیروی کی وجہ سے وہ عذاب الہی کا شکار ہوا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: پس جس نے شرارت کی اور بہتر سمجھا دنیا کا جینا، سو دوزخ ہی ہے اس کا ٹھکانہ، اور جو کوئی ڈرا اپنے پروردگار کے پاس کھڑا ہونے سے اور بچایا خواہش نفس کو بدی سے، تو بہشت ہی ہے اس کا ٹھکانہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔